بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن تزوج امرأتین فی عقدۃ واحدۃ واحداہما لا یحل له نکاحها صح نکاح التی حل نکاحها وبطل نکاح الاخری۔ اور اگر کسی شخص نے ایک ہی عقد میں دو عورتوں سے نکاح کیا، ایک ہی عقد میں، اور حال یہ ہے کہ ان دونوں عورتوں میں سے ایک کا نکاح اس کے لیے حلال ہے، یعنی اجنبیہ میں سے ہے وہ، اور ایک کا نکاح حلال نہیں ہے اور دوسری کا نکاح حلال ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ محلل اور غیر محلل ان دونوں کو ایک عقد میں جمع کیا، الگ الگ ہی کیا، ایک عقد میں دونوں کو جمع کیا۔ تو کہہ رہے ہیں صح نکاح التی حل نکاحها، تو جس کا نکاح اس کے لیے حلال ہے، جو حلال ہے یعنی محلل ہے، اس کا نکاح صحیح ہے۔ وبطل نکاح الاخری، اور جو دوسری بچی جو غیر محلل ہے اس کا نکاح باطل ہے، ہوا ہی نہیں اس کا نکاح۔ کہہ رہے لأن المبتل فی احداہما بخلاف ما اذا جمع بین حر وعبد فی البیع، ایک کا نکاح صحیح اور دوسرے کا نکاح باطل ہے۔ کیوں ایسا ہوا؟ عقد تو ایک ہی ہے، عقد ایک ہی ہے نا، اگر دو عقدوں میں ہوا ہوتا تب تو کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا، لیکن جب عقد دونوں کا ایک ہے، دونوں کو ایک ساتھ بیٹھا کر کے کہا کہ میں نے تم دونوں سے نکاح کیا، اور حال کیا ہے کہ ایک تو ہے اجنبیہ جو اس کے لیے حلال ہے اور دوسری اس کے لیے حرام ہے، تو جب عقد ایک ہی ہے تو ایسا کیسے ہو گیا کہ ایک کا نکاح صحیح ہو جا رہا اور دوسرے کا نکاح اسی عقد میں کیا ہو جائے؟ باطل ہو جائے۔ تو اسی کا جواب دے رہے، کرے اس لیے کہ باطل کرنے والی جو چیز ہے ان دونوں میں نہیں ہے، بلکہ ان دونوں میں سے ایک ہی میں ہے، غیر محلل ایک ہی ہے نا، محرم۔ لأن المبتل فی احداہما، اس لیے کہ باطل کرنے والی چیز ان دونوں خاتون میں سے ایک ہی میں ہے۔ اب اس پر ایک اور مسئلہ ہے جو باب البیع کا ہے۔ بیع کے اندر یہ ہے کہ اگر اس طریقے سے دو چیزوں کو ایک عقد بیع میں جمع کیا کہ ایک مبی بن سکتا ہے اور دوسرا مبی نہیں بن سکتا، دونوں کو ایک ساتھ بیع میں جمع کیا تو وہاں پر بیع فاسد ہو جاتی ہے، ایک ہی عقد میں جمع کرنے کی وجہ سے۔ اس کے برخلاف نکاح میں ایسا نہیں ہو رہا ہے، تو اسی دونوں کے درمیان فرق یہ بتا رہے ہیں کہ فرق آخر کیسا ہے۔ یہ مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ بیع والا مسئلہ اس کو سمجھ لیجئے، جیسے کسی شخص نے ایک غلام اور ایک آزاد ان دونوں کو عقد بیع میں جمع کیا، کسی شخص نے اپنے ایک غلام کو اور کسی آزاد کو ملا کر کے بیچ دیا کہ میں نے ان دونوں کو تم سے بیچا، اور اس نے کہا ٹھیک خریدا، تو عقد ہو گیا۔ لیکن یہاں مبی میں جن دو کو جمع کیا ہے ان میں سے ایک مبی ہے اور دوسرا مبی بننے کی صلاحیت نہیں رکھتا ہے، تو اس لیے ایک میں مبتل ہے دوسرے میں مبتل نہیں ہے۔ تو جیسے نکاح میں ہو رہا اسی طریقے سے وہاں پر بھی کیا ہونا چاہیے؟ جس میں مبتل نہیں ہے اس کی بیع صحیح ہو جائے، اور جس میں مبتل نہیں ہے، مبتل ہے، اس کی بیع صحیح نہ ہو۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے، وہاں پر کیا ہوتا ہے کہ وہ بیع سرے سے ختم ہو جاتی ہے، غلام میں بھی وہ بیع منعقد نہیں ہوتی ہے۔ تو اسی کا فرق جو ہے یہ بیان کر رہے ہیں کہ نکاح کا معاملہ ایسا ہے کہ اگر نکاح کے اندر کسی نے کوئی شرط فاسد لگائی تو جو شرط فاسد ہے وہ ختم ہو جاتی ہے اور عقد صحیح ہو جاتا ہے۔ جیسے کہ نکاح کے مقتضا میں سے ہے شوہر کے اوپر بیوی کے لیے مہر کا واجب ہونا، یہ اس کے مقتضا میں سے نکاح ہوا تو نکاح خود چاہ رہا ہے کہ اس طریقے سے مہر اس کے اوپر واجب ہو۔ اب اس مقتضائے عقد کے خلاف کوئی شرط لگائے، شوہر یہ شرط لگائے کہ میں نے تم سے نکاح کیا اس شرط پر
کہ میں تمہیں مہر نہیں دوں گا، میرے اوپر تمہارے لیے کوئی مہر واجب نہیں ہوگا. تو یہ شرط کون سی ہوئی؟ مقتضائے عقد کے خلاف جو فاسد ہوئی. تو اس لیے شرط فاسد لگانے کی وجہ سے عقد نکاح میں وہ شرط فاسد خود کل عدم ہو جاتی ہے اور نکاح صحیح ہو جاتا ہے. تو اس مسئلے کے اندر کیا ہوگا؟ نکاح جب صحیح ہو جائے گا مہر مثل اس کے اوپر واجب ہوگا. تو ہاں نکاح کے اندر یہ ہوتا ہے، لیکن اس کے برخلاف بے میں ایسا نہیں ہے. بے میں یہ ہے کہ اگر شرط فاسد لگا دی تو اس صورت میں اس شرط فاسد کی وجہ سے وہ عقد بے ہی فاسد ہو جائے گا. تو اسی کو کہہ رہے ہیں. تو اس صورت میں دو میں سے ایک کا نکاح صحیح ہے اور دوسرے کا نکاح جو حرام تھی وہ باطل ہے. بخلاف ما اذا جمع بین حر و عبد فی البیع، برخلاف اس صورت کے جبکہ عقد بیع کے اندر آزاد اور غلام کو جمع کیا، آزاد اور غلام دونوں کو ایک عقد بیع میں بیچا اور خریدا. تو وہاں پر ایسا نہیں بلکہ عقد ہی ختم ہوگا. لأنہ یبطل بالشروط الفاسدۃ، اس لیے کہ عقد بیع یہ شروط فاسدہ کی وجہ سے باطل ہو جاتا ہے. اس لیے کہ عقد بیع شروط فاسدہ کی وجہ سے باطل ہو جاتا ہے، اس لیے وہ باطل ہو جائے گا. وہ قبول العقد فی الحر، اب ہے کہاں یہاں پر شرط فاسد؟ عبد اور حر ان دونوں کو جمع کیا عقد بیع میں، تو اس میں شرط فاسد ہے کہاں؟ آپ سوچیں گے کہاں شرط لگائی ہے اس نے؟ بھائی بیچا ہے دونوں کو، شرط تو کوئی نہیں لگائی ہے کہ شرط یہ ہے کہ تمہیں اتنا دینا پڑے گا، یہ کرنا پڑے گا، ایسا کچھ نہیں کہا اس نے. تو کہہ رہے کہ ہاں یہاں پر ہے شرط. وہ شرط کیا ہے کہ جب اس نے دونوں کو ملا کر کے ایجاب کیا، جب دونوں کو ملا کر کے ایجاب کیا کہ میں نے ان دونوں کو تم سے بیچا، اور حال یہ ہے کہ ان میں ایک غیر مبیع ہے. تو جب عقد بیع اس طرح سے ہو تو دونوں کو ملا کر کے وہ بیچے، تو مشتری کی جانب سے یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ ایک میں بیع کو قبول کرے اور دوسرے میں کہتے نہ یہ مجھے نہیں چاہیے، میں اس میں قبول کرتا ہوں. یہ نہیں صحیح ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ تفرق صفقہ ہے. اگر اس طرح سے عقد بیع درست ہو جائے تو یہ تفرق صفقہ ہوگا کہ عقد ایک ہی تھا، دونوں کو ملا کر کے تھا، اور اس نے کیا کیا؟ اس عقد کو قبول کیا ایک میں. تو جو عقد ہوا تھا صفقہ ہوا تھا، صفقہ لین دین، عقد جو ہوا تھا دونوں کو ملا کر کے ہوا تھا، اور اس نے جو قبول کیا وہ کیا کیا؟ ایک میں قبول کیا. تو یہ کیا متفرق ہو گیا؟ بھائی ایجاب تو دونوں پر ہوا ہے اور قبول کس میں ہو رہا ہے؟ صرف ایک میں ہو رہا ہے. تو یہ تفرق ہو گیا اور مختلف ہو گیا یہ، اور اس سے منع کیا گیا ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ دیکھیے تاجروں کی یہ عادت ہوتی ہے کہ وہ اچھی اور خراب دونوں چیزوں کو ملا کر کے بیچتے ہیں. اچھی اور خراب دونوں چیزوں کو ملا کر کے بیچتے ہیں اور اس کا ایک مناسب دام رکھتے ہیں. تو اب اگر ایسا ہو جائے کہ اس شخص نے مثال کے طور پر دو چیزیں، یہاں پر تو ایک میں عقد ہی نہیں ہو رہا ہے، اس کو چھوڑیے، دو چیزیں ملا کر کے اس نے بیچی، دو چیزیں ملا کر کے اس نے بیچی، ایک اچھی چیز ایک تھوڑا سا خراب چیز ہے، دونوں کو ایک ساتھ اس نے بیچی. اب سامنے والے نے جو اچھی چیز تھی اس میں بیع کو قبول کر لیا. اب اس بیع کو اگر نافذ کر دیا جائے تو یہ جو خراب والی چیز ہے یہ باقی رہ جائے گی کہ نہیں؟ یہ باقی رہ جائے گی. اس طریقے سے سب کرتے جائیں گے. جب سب کرتے جائیں گے تو جو خراب والی چیز ہے جس کا دام کم ہے وہ کیا ہوگا؟ وہ اس کے پاس رکھا رہ جائے گا، سڑ جائے گا، گل جائے گا اور نقصان اس کا ہو جائے گا. تو اس لیے تاجروں کی عادت کیا ہوتی ہے؟ اس طریقے سے وہ بیچتے ہیں. آپ کو لینا ہو لیجئے، نہ لینا ہو نہ لیجئے. اگر یہ کہہ دیں اچھا والا وہ لیں گے اور یہ والا نہیں لیں گے تو پھر ہمارا نقصان ہو سکتا ہے. آپ پھل بیچنے والے، سبزی وبزی بیچنے والوں کو دیکھیے، آپ خاص کر آم کا جب موسم آتا ہے تب آپ خریدنے جائیے تو جیسے آپ ہاتھ لگائیں گے اچھا لینے کے لیے تو وہ لینا ایسے ہم نہیں بیچتے ہیں. تو یہ جو چھوٹا والا یہ کون لے گا؟ آپ سوچیں گے بڑا لیں اور وہ چاہے گا کہ نہیں ہم دونوں دیں ڈھا کر کے. تو اب جیسے آپ چھانٹنا شروع کریں گے تو وہ کیا کرتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ نہیں ایسے ہم نہیں بیچتے ہیں دونوں. کچھ ایسے ہوتے ہیں جو الگ کر دیتے ہیں، وہ الگ دونوں کا دام رکھتے ہیں کہ جو چھانٹنے کے بعد
چھانٹ کر کے بک جائے پھر باقی جب بچے کا چھوٹا چھوٹا تو اس کا دام جو ہے کم رکھ دیں گے، لیکن عام طور سے ہوتا ہے ملا کر کے وہ بیچتے ہیں۔ تو اس لیے اگر تفرق صفقہ کو جائز قرار دیا جائے تو بائع کو ضرر لاحق ہوگا، تو اس وجہ سے سرے سے یہ عقد بیع ہی فاسد ہو جائے گا، لہذا اب جب اس نے ایک غلام اور ایک آزاد جو محل بیع نہیں ہے دونوں کو ملا کر کے بیچا، عقد کیا اس نے، تو اس کا مطلب یہ ہوا سامنے والا دونوں میں قبول کرے گا تبھی عقد صحیح ہوگا، دونوں میں ہی قبول کرے جبھی عقد صحیح ہوگا۔ تو اس لیے اس کا مطلب یہ ہوا کہ گویا اس کے اندر یہ شرط لگی ہوئی ہے کہ دونوں ایک ساتھ خریدنا ہے، اس لیے کہ جیسے آپ نے ایک کو خریدا وہ عقد ختم ہو جائے گا، پھر سے ادھر سے قبول کرنا پڑے گا، پہلا جو اس نے ایجاب بائع نے کیا تھا وہ ختم ہو گیا۔ مثلا ہم نے دو اچھی خراب چیزوں کو بیچا آپ سے کہ میں نے ان دونوں کو آپ سے 1000 روپے میں بیچا، یہ ایجاب ہو گیا۔ اب آپ نے کہا کہ نہیں میں نے 500 روپے میں 800 روپے میں یہ فلاں سامان خریدا آپ سے، تو اب ایسی صورت میں اگر عقد بیع مان لیا جائے کہ تاب ہو گیا تو پھر کیا ہوگا؟ تفرق صفقہ ہوگا، ایجاب دو چیزوں پر ہوا اور قبول ایک چیز پر ہو رہا ہے۔ ہاں اب اگر آپ کے اس قول کو ایجاب مان لیا جائے، ہمارا جو ایجاب تھا وہ ختم مان لیا جائے، اب پھر سے ہم اسے قبول کریں، اچھا چلو بھیا ٹھیک ہے لے لو وہی ایک، تو اب یہ ایجاب و قبول ہوا، آپ کا ایجاب ہوا اور ہمارا قبول ہوا، تو یہ عقد ہوا اور اس میں تفرق نہیں ہو رہا ہے، اس میں آپ نے ایجاب کیا ایک پر، ہم نے قبول بھی کیا ایک پر، لیکن وہ پہلی والی صورت میں کہ ہم نے جو دونوں کو ملا کر کے ایجاب کیا تھا اور آپ نے قبول کیا ایک میں، تو یہ تفرق صفقہ ہو گیا۔ تو بیع کے اندر یہ چیز نہیں ہوگی، بیع میں یہ شرط فاسد لگا دینے سے بیع ہی فاسد ہو جائے گی، برخلاف نکاح کے کہ نکاح کے اندر اگر کوئی شرط فاسد لگی تو ایسی صورت میں نکاح صحیح ہو جائے گا، ہاں شرط فاسد کالعدم ہو جائے گی۔ اسی بنیاد پر امام ظفر نے کل والے مسئلے میں یہی کہا تھا نا، اسی بنیاد پر کیا کہا تھا کہ اگر نکاح موقت کیا، نکاح موقت کیا ہوتا ہے؟ سب کچھ نکاح کی طرح سے ہوتا ہے، لفظ نکاح یا لفظ تزوج کا ذکر ہوتا ہے، بس اس میں ایک شرط فاسد لگ جاتی ہے، کون سی؟ تحدید مدت کی، مدت کو کیا کر دیا اس نے؟ محدود کر دیا۔ تو امام ظفر کہتے ہیں کہ بھئی سب کچھ اس نے گواہوں کی موجودگی میں لفظ تزوج سے مہر کا تذکرہ کر کے ان سب چیزوں کو کیا، ایک شرط فاسد اس نے لگا دی، کیا وہی لگا دیا کہ نہیں ایک محدود وقت متعین کر دیا، تو اس لیے وہ کہتے ہیں کہ یہ شرط فاسد ہی کالعدم ہو جائے گی اور یہ نکاح درست ہو جائے گا اور ہمیشہ کے لیے ہو جائے گا۔ امام اعظم نے کہا تھا کہ دیکھیے یہاں پر ایک ہے نکاح متعہ، اور نکاح متعہ یہ حرام ہے، یہ جائز نہیں ہے، اور نکاح متعہ میں خاص چیز کیا ہوتی ہے؟ وقت کو محدود کر دینا، خاص چیز کیا ہوتی ہے؟ وقت کو محدود کر دینا، تو وقت کو محدود کر دینا یہی متعہ کی جہت کو متعین کر دے رہا ہے، اگرچہ تزوج اس نے کہا ہے لیکن جب وقت محدود کر دیا تو وقت کو محدود کر دینا یہ نکاح متعہ کی رخ کو متعین کر دے رہا ہے کہ نہیں، یہ کہ نکاح متعہ ہو گیا۔ تو اس بنیاد پر امام اعظم یہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ تو نکاح متعہ میں چلا جائے اور نکاح متعہ یہ کیا ہے؟ حرام ہے۔ چلیے تو اتنا تو طے ہے کہ شرط فاسد سے نکاح فاسد نہیں ہوتا ہے، تو اس وجہ سے دو کو ملا کر کے کیا، تو چونکہ جس کا عقد صحیح ہے تو اس کے ساتھ جس کا عقد صحیح نہیں ہے جو غیر محلل ہے اس کو جب ملا دیا تو یہ ملانا یہ شرط فاسد ہو گیا۔ لِأَنَّهُ يَبْطُلُ بِالشُّرُوطِ الْفَاسِدَةِ، کیونکہ بیع یہ شروط فاسدہ کی وجہ سے باطل ہو جاتی ہے۔ وَقَبُولُ الْعَقْدِ فِي الْحُرِّ شَرْطٌ فِيهِ، اور اس مسئلے کے اندر عقد کو آزاد میں قبول کرنا یہ اس عقد میں شرط ہے جو شرط فاسد ہے۔ ثم جب بات سمجھ میں آ گئی؟ اچھا اب نکاح تو ہو گیا، جس کا ہونا تھا ہو گیا، جس کا نہیں ہونا تھا اس کا کالعدم ہو گیا، اور مہر دونوں کے مقابل ذکر کیا اس نے، مثلا 1000 روپے، تو مسئلہ آئے گا نا، مہر دونوں کے مقابل میں جب اس نے ذکر کیا ہے 1000 روپیہ اور ایک کا نکاح ہوا دوسرے کا نکاح نہیں ہوا،
اچھا پہلے ایک چیز یہ یہاں یاد رکھیے کہ اگر اس طریقے سے اس نے ایک مہر ذکر کر کے ایک عقد میں دو محلل سے نکاح کیا ہو، ایک عقد میں ایک مہر ذکر کر کے، تو ایسی صورت میں نکاح دونوں کا صحیح ہو جائے گا۔ مہر کا جب مسئلہ آئے گا تو مہر کیسے تقسیم ہوگا؟ مثلا دو لوگوں کو نکاح میں جمع کیا اور 1000 روپیہ مقرر کیا، یہ متعین نہیں کیا کہ اس کا 500 اس کا 500 یا اس کا 800 اس کا 200، ایسا نہیں کیا، بس تم دونوں سے نکاح کیا 1000 مہر پر، یعنی کل 1000 مجھے دینا ہے دونوں کو ملا کر کے۔ تو اب یہاں پر کیا ہوگا؟ تو یہاں پر مسئلہ یہ ہوگا کہ چونکہ اس سے طے نہیں ہوگا، اس نے الگ الگ کیا نہیں ہے، دونوں کا مہر بھی الگ الگ بھی ہو سکتا ہے، تو اس وجہ سے حکم یہ ہے اس صورت میں بالاتفاق کہ مہر مثل کے مطابق اس مہر کو تقسیم کیا جائے گا، جس تناسب سے مہر مثل جس کا جتنا آئے گا اتنا مہر 1000 میں سے دے دیا جائے گا۔ اب اس کو مثال کے طور پر یوں سمجھیے کہ ایک عورت کا مہر مثل 2000 روپے ہے اور دوسری کا 1000 روپے ہے، تو کون سا تناسب بنا اس میں؟ 2/3 1/3، یہی نا بنا، 2/3 اور 1/3، جب دونوں کو ملا دیں گے تو کتنا ہو جائے گا بھائی؟ ایک کا دوسرے کا ڈبل ہے نا، ایک کے لیے دوسرے کی بنسبت آدھا ہے اور دوسرے کے لیے پہلے والے کی بنسبت ڈبل ہے، تو کون سا تناسب بنے گا اس میں؟ 2/3 ایک کا اور ایک کا 1/3، بٹا وٹا سمجھ رہے ہیں نا، 2/3 اور 1/3۔ اب 1000 کو اسی طریقے سے تقسیم کرنا ہے، 1000 مہر کو 2/3 اور 1/3 میں تقسیم کرنا ہے، تو 1/3 1000 کا کتنا نکلے گا؟ 333 روپے 33 پیسے، اتنا آئے گا 333 روپے 33 پیسے، 1/3 ہوگا اور 2/3 666 روپے 66 پیسے، ایک پیسہ ادھر ادھر ہوگا اس میں، چلیے تو اس طریقے سے ہوگا، یہ بالاتفاق ہے، مگر یہ کب ہے؟ جبکہ دونوں کا نکاح صحیح ہو، اور اگر ایک کا نکاح صحیح ہو رہا دوسرے کا باطل ہو رہا اور مہر دونوں کے مقابل میں اس نے ذکر کیا ہے، تو اس صورت میں کیا ہوگا؟ تو امام اعظم کے نزدیک جو مفتہ بے قول ہے، بہار شریعت میں بھی اسی کو اختیار کیا ہے کہ اس صورت میں پورے کا پورا مہر مسمى اسی محلل کے لیے ہو جائے گا، پورے کا پورا مہر مسمى کس کے لیے ہو جائے گا؟ اسی محلل کے لیے ہو جائے گا، اور جو جس کا نکاح باطل اس کے لیے کچھ نہیں ہوگا۔ دیکھیے ثم جمیع المسمى للتی حل نکاحها عند ابی حنیفہ، پھر امام اعظم کے نزدیک پورا مہر مسمى اس عورت کے لیے ہوگا جس کا نکاح حلال ہے، وعندهما يقسم على مہر مثلیہما، اور صاحبین کے نزدیک اس کو تقسیم کیا جائے گا ان دونوں کے مہر مثل پر، یعنی جیسے جب دونوں کا نکاح صحیح ہوتا تو اس وقت کیسے تقسیم کیا جاتا؟ مہر مثل کے تناسب سے، تو اسی طریقے سے اس صورت میں بھی اگر ایک کا نکاح صحیح نہیں ہوا، جب بھی اس کے مہر مثل کے مقابل میں 1000 میں سے جتنا آئے گا اتنا ختم ہو جائے گا، ساقط ہو جائے گا، اور اس کے مہر مثل کے مقابل میں جتنا آئے گا اتنا اس کو دے دیا جائے گا۔ مثلا یہی صورت فرض کر لیجئے کہ جس کا نکاح صحیح نہیں ہوا اس کا مہر 1000 روپیہ مہر مثل، اور جس کا نکاح صحیح ہو گیا ہے اس کا مہر مثل 2000 ہے، تو اس صورت میں اس کو کتنا دے دیا جائے گا صاحبین کے نزدیک؟ 666 روپے 66 پیسے، اور اس کے مقابلے میں جتنا آ رہا ہے وہ چونکہ باطل ہو چکا ہے اس لیے ساقط ہو جائے گا۔ لیکن امام اعظم یہ کہتے ہیں کہ نہیں، پورے کا پورا مہر مسمى جو ہے وہ اسی کے لیے ہوگا۔ تو کس کی بات عقل کے قریب معلوم ہوتی ہے؟ جی جب دونوں سے اس نے نکاح کیا ہے تو دونوں کے مقابل مہر اس نے ذکر کیا ہے، دونوں کا نکاح صحیح ہوتا تو مہر مثل کو فیصل بنا کر کے اسی تناسب سے آپ تقسیم کر دیتے، ایک کا نکاح صحیح نہیں ہوا لیکن مقابل تو اس کے ضرور قرار دیا اس نے، تو جب اس کے مقابل قرار دیا تو عقل یہی کہتی ہے کہ اس کا حصہ ساقط ہو جائے، اس کے مقابل میں جتنا بن رہا اتنا اسے دیا جانا چاہیے۔ تو مگر امام اعظم یہ کہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے۔ دیکھیے اس کی وجہ یہ ہے کہ جس کا نکاح حلال نہیں ہے تو خاتون وہ کسی اور کے لیے محل نکاح بن سکتی ہے،
لیکن جس نے عقد کیا ہے اس کی جانب نظر کرتے ہوئے وہ ایسے ہی ہے جیسے کہ ایک خاتون کے ساتھ کسی جانور کو جمع کر دینا. جیسے ایک جانور غیر حلال ہے، غیر محلل ہے اس کے لیے نکاح کے لیے، اسی طریقے سے بھی اس کے لیے غیر محلل ہے. تو اس سے ہٹ کر کے دوسرا مسئلہ اگر آپ فرض کیجئے کہ اگر کسی نے کیا کیا، عقد بیع کے اندر کسی نے ایک غلام اور ایک آزاد نہیں اس میں ایک جانور اور ایک خاتون کو جمع کیا نکاح میں، تو اس صورت میں کیا ہوتا ہے؟ اس صورت میں یہ ہوتا ہے کہ جو جانور کا ذکر اس نے کیا ہے تو مقابل دونوں کے قرار دیا ہے، لیکن اس کے مقابل یہ تقسیم اس کی نہیں ہوگی، بلکہ پورے کا پورا مہر کس کے لیے ہو جائے گا؟ اس خاتون کے لیے ہو جائے گا. تو سیم اسی طریقے سے یہاں پر بھی ہے، کس اعتبار سے؟ حلال نہ ہونے میں. جیسے ایک جانور نکاح میں حلال نہیں ہے مرد کے لیے، اسی طریقے سے یہ عورت ہوتے ہوئے بھی جب غیر محلل اس کی جانب نظر کرتے ہوئے وہ بھی کیا ہے؟ حلال نہیں ہے. تو اس کو ذکر کرنا ایسی ذکر کرنا جیسے کسی دیوار کا ذکر کر دے، کسی جانور کا ذکر کر دے، گدھے کا ذکر کر دے، تو اس صورت میں سبھی یہ مانتے ہیں کہ اس کا ذکر بیکار ہے، پورے کا پورا مہر کس کے مقابل میں ہو جائے گا؟ اس کے مقابل میں ہو جائے گا. کہ وہی مسئلۃ الاصل، یہ مسئلہ اصل کا مسئلہ، اصل یعنی مبسوط. عام طور سے آپ دیکھیں گے اس کے اندر جو متن کی عبارت ہے وہ یا تو قدوری سے ہے اور یا جامع صغیر سے ہے. کہیں کہیں جو ہے مبسوط کی عبارت آ جاتی ہے تو اس کو ذکر کر دیتے ہیں، یہ تو اسی کو کہہ رہے ہیں. اور یہ مبسوط کا مسئلہ ہے، یعنی اس میں اس کتاب میں یہ درج ہے. ومن ادعت علیہ امرأۃ انہ تزوجہا وقامت بینۃ، اور اگر کسی مرد کے اوپر کسی عورت نے یہ دعویٰ کیا، نیچے دیکھیے بین سطور میں دیا نا، حاضی مسئلۃ الجامع الصغیر، ذکر کر رہے ہیں نا. اور اگر کسی مرد کے اوپر کسی عورت نے یہ دعویٰ ٹھونکا کہ اس مرد نے اس سے نکاح کیا ہے، اور وہ مرد انکار کرا نا، ہمارا نکاح اس سے ہوا ہے نہیں، ہم نے اس سے نکاح کیا نہیں، لیکن وہ کیا کرے؟ نہیں، اس نے نکاح کیا ہم سے. وقامت بینۃ، اور بینہ بھی قائم کر دیا، کیونکہ ضابطہ یہی ہے کہ جو مدعی ہے اس کے اوپر بینہ ہے اور جو منکر ہے اس کے اوپر یمین ہے. تو بینہ اگر قائم نہ کرے تب یمین منکر کا مسئلہ آتا ہے. اس نے کیا کیا؟ دعویٰ بھی ٹھوکا، اور دعویٰ ٹھوک کر کے اس نے بینہ بھی قائم کر دیا، یعنی کوئی گواہ بھی پیش کر دیا اس نے. فجعلها القاضی امرأتہ، اب جب بینہ قائم کر دیا اس نے تو قاضی کیا کرے گا؟ قاضی کے سامنے اگر ظاہری طور پر وہ گواہ سچا ہے، صحیح ہے، قابل گواہی ہے، یعنی چھوٹا بچہ نہیں ہے، غلام نہیں ہے، کافر نہیں ہے، یعنی اہلیت گواہی اس کے اندر ہے، بظاہر کوئی خرابی نہیں ہے، تو اب کیا کرے گا وہ؟ بھائی گواہی سب سے بڑی چیز ہے. اب اس گواہی کی وجہ سے اس نے کیا کہا؟ نہیں تم غلط بول رہے ہو، یہ تمہاری بیوی ہے، میں اسے تمہاری بیوی قرار دیتا ہوں، فیصلہ میں سناتا ہوں کہ یہ تمہاری بیوی ہے. اب بیوی ہو گئی اس کی. اچھا، تو کہہ رہے ہیں ولم یکن تزوجہا، حالانکہ نفس الامر میں اس نے اس سے نکاح نہیں کیا ہے، پورا یقین ہے اس شخص کو کہ میں نے بالکل اس سے نکاح نہیں کیا ہے، یعنی پورا ایک دم پورے 100% اسے یقین ہے کہ اس نے اس سے نکاح نہیں کیا ہے. تو بھائی قاضی نے فیصلہ کر دیا ہے یہ تمہاری بیوی ہے، اور وہ بھی بینہ کے ساتھ، حجت کے ساتھ اس نے فیصلہ کیا ہے. تو اب کیا ہوگا؟ وسعہ المقام معہ، اب اس خاتون کے لیے یہ جائز ہے کہ اس عورت کے ساتھ رہے. المقام یہ مصدر میمی ہے اقامت کے معنی میں. اب اس خاتون وسعہ، اس عورت کے لیے جائز، وسع گنجائش ہے، جائز ہے. کیا جائز ہے؟ اس مرد کے ساتھ رہنا، اس کے ساتھ رہنا، اٹھنا بیٹھنا، یہ جائز قرار دیا. وَأَن تَدَعَهُ يُجَامِعُهَا، اور یہ بھی جائز ہے کہ وہ خاتون اس مرد کو اپنے ساتھ جمع کرنے دے. وداع مانے چھوڑ دینا، اسے چھوڑ دے کہ وہ اسے جمع کرے، یعنی حرام نہیں ہے بلکہ یہ حلال ہے. اچھا، وہذا عند ابی حنیفہ، اور یہ امام اعظم کے نزدیک ہے کہ اب وہ بیوی ہو گئی، نہیں بھی اگر رہی ہوگی تو اب اس کے فیصلہ کرنے سے ہو گئی، نہیں بھی اگر رہی ہوگی تو اب اس کے فیصلہ کرنے سے ہوگی، کیونکہ اس نے فیصلہ جو کیا ہے یہ حجت ظاہرہ پر کیا ہے،
اور حجت ظاہرہ جو ہے وہ حقیقت میں حجت ہے اس کے نزدیک. وہوا قول ابی یوسف اولا، اور یہی امام ابو یوسف کا بھی پہلا قول تھا. وفی قول الاخر وہوا قول محمد لا یسعہ ان یطأھا، اور امام ابو یوسف کے دوسرے قول میں، اور وہی قول امام محمد کا بھی ہے، یہ ہے کہ اس کے لیے جائز نہیں کہ وہ اس عورت سے وطی کرے جب اس کا دل پورے طور سے مطمئن ہے کہ اس نے اس سے نکاح نہیں کیا ہے، تو قاضی کے کہنے سے کیسے وہ بیوی بن جائے گی؟ لہذا وہ کیا کرے کہ وہ اس سے دور ہی رہے، وطی نہ کرے. اچھا، وہ قول الشافعی، اور یہی امام شافعی کا قول ہے. تو 3 لوگوں کا قول ہو گیا، یعنی اس کے لیے جائز نہیں کہ وہ اس سے وطی کرے. یہ کس کا قول ہے؟ امام ابو یوسف کا دوسرا قول، امام محمد کا پورا قول، اور امام شافعی کا پورا قول. کہہ رہے لأن القاضی، اب دلیل ان کی سنیے، ان 3 حضرات کی. لأن القاضی اخطأ الحجۃ، اخطأ یہ حمزہ نیچے جو دیا ہے اس کو الف کے اوپر ہونا چاہیے نا، فعل ماضی ہے. کہہ رہے اس لیے یہ جائز نہیں کیونکہ قاضی نے حجت کے اندر غلطی کی ہے. یہ قاضی نے کیا کیا؟ حجت کے اندر غلطی کی ہے. حجت کے اندر غلطی کا مطلب کیا ہوا؟ وہ جو گواہ تھے، وہ عورت خاتون اتنی چاپڑ تھی، وہ جھوٹے گواہ پیش کر دیے. وہ کیا کر دیے؟ واضح ہے بالکل کہ وہ جھوٹے گواہ ہیں. تو اس لیے یہ حضرات کہتے ہیں کہ جب وہ گواہ جھوٹے تھے اور اس کے بعد بھی قاضی نے فیصلہ کر دیا، تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ اس نے اس حجت کے اندر، حجت تام کرنے کے اندر غلطی کی ہے. صحیح حجت نہیں قائم ہوئی تھی، یعنی جو چیز حجت نہیں تھی اس کو حجت بنا کر کے فیصلہ سنا دیا. بھئی وہ جھوٹے گواہ تھے، ان کی گواہی کیا تھی؟ جھوٹی تھی، وہ جھوٹ بول رہے تھے، ایسا ہوا نہیں تھا. تو اس کا مطلب جب وہ جھوٹے ہیں تو وہ گواہ بن نہیں سکتے، اور انہوں نے کیا کر دیا؟ اس کو گواہ مان لیا. تو اس لیے ان کی غلطی ہے یہ قاضی صاحب کی. کیوں؟ اذ الشہود کذبۃ، اس لیے کہ یہ گواہ جھوٹے ہیں. فسارا کما اذا ظہر انہم عبید او کفار، تو یہ ایسے ہی ہو گیا جیسے کہ جب یہ ظاہر ہو جائے بعد میں کہ یہ گواہ غلام ہیں یا کفار ہیں. دیکھیے مسئلہ یہ ہے، ایک ہے گواہوں کا جھوٹا ہونا، اور دوسرے کیا ہے کہ جن کو گواہ بنایا ہے ان کا غلام ہونا یا کفار ہونا، یعنی ایسا ہونا کہ جن کے لیے گواہی کی اہلیت نہیں ہے کسی طرح سے. تو اب اگر گواہ نے، یہ مدعی نے گواہ پیش کر دیے اور بعد میں اور قاضی نے فیصلہ بھی سنا دیا، بعد میں پتا چلا کہ یہ جو گواہ تھے یہ تو نااہل گواہ تھے، یعنی یہ غلام تھے یا یہ کفار تھے جو گواہی نہیں دے سکتے تھے. تو اس صورت میں مسئلہ کیا ہے کہ یہ فیصلہ کالعدم ہو جائے گا. یہ فیصلہ بھی کیا ہو جائے گا؟ غلط ہو جائے گا، اور جو فیصلہ سنایا اس کے مطابق عمل نہیں ہوگا. تو کہہ رہے کہ جیسے وہاں پر ہو رہا اسی طریقے سے یہاں پر بھی بھائی جھوٹے کی گواہی بھی نہیں مانی جاتی ہے. جب یہ واضح ہو گیا کہ یہ گواہ جھوٹے ہیں تو ایسے ہی یہ مسئلہ ویسے ہی بن جائے گا کہ جیسے کہ جب یہ واضح ہو جائے کہ یہ گواہ جو ہیں غلام تھے یا کفار تھے. تو جیسے وہاں پر فیصلہ صحیح نہیں ہوگا، نافذ نہیں ہوگا، اسی طریقے سے یہاں پر بھی نافذ نہیں ہونا چاہیے. بات سمجھ میں آئی؟ نہیں آئی؟ یہ یاد رکھیے گا کہ یہ بعد میں واضح ہوا کہ یہ گواہ تھے، اور قاضی کے سامنے کوئی ایسی چیز واضح نہیں ہوئی تھی کہ جس سے وہ سمجھے کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں. ظاہری طور پر وہ سچے ہی تھے. اور اگر معلوم ہو کہ واقعی وہ جان رہا ہے کہ یہ جھوٹے ہیں، اس کے بعد بھی فیصلہ کرے گا تب نہیں نافذ ہوگا. یہ مسئلہ کس پر فرض کیا گیا؟ اس صورت پر فرض کیا گیا ہے کہ قاضی کو یہ واضح نہیں ہے کہ جھوٹے ہیں، اس کے سامنے یہی واضح ہے کہ یہ سچے ہیں. اچھا، یہ تو ان کی دلیل ہو گئی. ولی ابی حنیفہ ان الشہود صدقۃ عنده، امام اعظم کی دلیل یہ ہے کہ گواہ اس قاضی کے نزدیک سچے ہیں، جھوٹے ہونے کی کوئی علامت نہیں وہاں پر ظاہر ہے. وہو الحجت، اور یہ حجت ہے، اور وہی جو ہے یعنی یہ ہو جانا قاضی کے نزدیک گواہوں کا سچا ہونا، یہ کیا حجت ہے. لتعذر الوقوف، یہ کیسے اس کے نزدیک سچے ہیں؟ اس لیے نیچے بین سطر میں دیکھے دیا ہے لأن الفرض انه لم يطلع، اس لیے کہ اس مسئلے میں یہ صورت فرض کی گئی ہے کہ قاضی ان کے جھوٹ پر آگاہ نہیں ہوا ہے. جب نہ قاضی کے نزدیک وہ سچے مانے جائیں گے، اور جب اس کے نزدیک سچے ہیں تو حجت ہے وہ.
کیوں؟ لتعذر الوقوف علی حقیقت، وہی سوال پیدا ہوتا کہ حقیقت میں وہ جھوٹے تھے تو قاضی کو کیسے نہیں پتا چلا؟ کہہ رہے ہیں لتعذر الوقوف علی حقیقت الصدق، صدق کی حقیقت کے اوپر واقفیت متعذر ہونے کی وجہ سے. یہ دل کا مسئلہ ہے نا بھائی، دل چیر کر کے تو دیکھ نہیں پائے گا کوئی کہ یہ سچ بول رہا ہے جھوٹ بول رہا ہے. ظاہری علامت کچھ ایسی نہیں پائی جا رہی کہ جسے سمجھ میں آئے جھوٹ ہے، تو پھر ماننا پڑے گا کہ یہ سچ بول رہا ہے، کیونکہ حقیقت کی سچائی کی حقیقت پر آگاہ ہونا یہ تو متعذر ہے. لہذا جب سچائی کی حقیقت پر آگاہ ہونا متعذر ہے اور ظاہر یہی ہے کہ یہ سچے ہیں، تو قاضی کے نزدیک وہ گواہ حجت بن گئے، اور جب حجت بن گئے تو فیصلہ سنا دیا اس نے. بخلاف الکفر، تو سوال بھی ہوتا ہے کہ کفر اور اگر غلامی ظاہر ہو جائے گواہوں کی تو وہاں پر تو آپ کہتے ہیں کہ فیصلہ ختم ہو جائے گا، نافذ نہیں ہوگا. تو کہہ رہے ہیں کہ نہیں، وہاں پر اگر ایسا ہو گیا کسی مطلب گواہ کفار ٹھہرے یا غلام ٹھہرے تو بعد میں پتہ چلا، تو پھر یہ کیا ہے، یہ مانا جائے گا کہ کافر واضح ہو جانا ان کے قاضی کے نزدیک یا ایک ہی رقیق واضح ہو جانا یہ متعذر نہیں تھا، کیونکہ اس کی علامات پائی جاتی ہیں. علامتوں کے ذریعے آدمی پتہ لگا سکتا ہے کہ یہ اہل شہادت ہیں یا اہل شہادت میں سے نہیں ہیں، کفار ہیں یا غلام ہیں. بخلاف الکفر والرق کے، برخلاف کفر کے اور غلامی کے. لأن الوقوف علیہما متیسر، اس لیے کہ ان دونوں کے اوپر واقف ہونا یہ متعذر نہیں بلکہ آسان ہے علامتوں کے ذریعے. وَإِذَا ابْتَنَى الْقَضَاءَ عَلَى الْحُجَّةِ، اب دیکھیے بات سمجھ آ گئی. چلیے اب آگے سنیے. اب آگے یہ ہوگا کہ بہرحال اس نے ظاہر کے اوپر اسے حجت مانتے ہوئے فیصلہ سنا دیا ہے، لیکن نفس الامر تو یہ ہے نا کہ واضح نکاح نہیں ہوا ہے. نکاح اس نے نہیں کہ بالکل واضح ہے کہ نکاح نہیں ہوا ہے، تو پھر کیا اس کے اس فیصلے کو نکاح بنا دیا جائے گا؟ بھئی جو غیر نکاح اس کو نکاح بنا دیا جائے گا، کیسے نکاح بنا دیا جائے گا؟ تو اسی کو بتا رہے ہیں کہ دیکھیے کہ ان دونوں میں جھگڑا ہے، ان دونوں میں کیا ہے؟ جھگڑا ہے، اور جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے قاضی کے پاس آئے ہیں. اور قاضی کا کام کیا ہے؟ اپنی وسعت کے مطابق دلیلوں کی روشنی میں، حجت کی روشنی میں فیصلہ کرنا، اپنی وسعت کے مطابق، جتنی اس کی وسعت ہے اس کے مطابق فیصلہ کرنا، یہ کام اس کا ہے. اب وہ آئے، بیوی کہتی کہ اس نے نکاح کیا ہے، تو اس کا مطلب گویا وہ مطالبہ کر رہی کہ مجھ سے یہ وطی کرے، اس کا وطی کرنا مجھ سے حلال ہے، حرام نہیں ہے. جھگڑا ہے، وہ کہہ رہا نہیں حرام ہے، میں نے نکاح نہیں کیا ہے. جھگڑا ہو رہا ہے نا. اب اس جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے آئے قاضی صاحب کے پاس. قاضی صاحب کے پاس کیا ہوا کہ عورت نے بینہ قائم کر دیا. بینہ قائم کر دیا تو حجت بالکل تام ہو گئی، لہذا اس نے فیصلہ سنا دیا، حالانکہ نفس الامر میں نکاح نہیں ہوا ہے. تو پھر اب کیا ہوگا؟ کہہ رہے ہیں کہ جو منازعات ہے، جھگڑا ہے، اس جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے اب یہی ماننا پڑے گا کہ جو اس نے فیصلہ سنایا ہے وہ فیصلہ نافذ ہو. کیسے نافذ ہوگا؟ وہ اس طریقے سے کہ اب اس فیصلے کا اقتضا یہ ہے، جب اس نے اس کی بیوی قرار دے دیا ہے اور نفس الامر میں بیوی نہیں ہے، تو اب اس فیصلے کا اقتضا یہ ہے کہ ماقبل میں فیصلہ مانا جائے، یہ نکاح مانا جائے. ماقبل میں کیا مانا جائے؟ نکاح مانا جائے، یا یہ کہ اس کے اسی فیصلے ہی کو انشاء نکاح مان لیا جائے. کیونکہ یہی ایک صورت ہے کس بات کی؟ جھگڑے کو ختم کرنے کی. یہی ایک صورت ہے جھگڑے کو ختم کرنے کی. صاحب عنایہ نے ذکر کیا، کہتے ہیں کہ سفر حج میں مغرب کے ایک بڑے ذہین صاحب آئے اور ان سے ملاقات ہوئی، اور انہوں نے امام اعظم کی اس دلیل کے اوپر، اس موقف کے اوپر ہم سے سوال کیا، اور ایک طریقے سے کیا کیا، مطلب اس کی تصحیح کی کہ مطلب ایسا کیسے ہے بتائیے. کہہ رہے ہیں کہ جھگڑے کی ہی ایک صورت ہے. تو کہتے ہیں صاحب عنایہ کہ تو ہم نے ان سے پوچھا کہ اگر نکاح کو نافذ نہ مانا جائے یا انشاء عقد قاضی کی جانب سے نہ مانا جائے تو آپ بتائیے جھگڑے کی کیا صورت، ختم کرنے کی کیا صورت ہوگی؟ کہہ رہے بہت صورت ہے، طلاق دے دلوا دے اس سے، یعنی یہ کہہ دے کہ قاضی کے اس فیصلے کو طلاق مان لیا جائے کہ اگر ہوا بھی ہو تو یہ طلاق ہو جائے.
تو انہوں نے کہا کہ اچھا اب آپ بتائیے کہ جو طلاق ہوگی انشاء طلاق اس کی جانب سے، یہ طلاق مشروع یا طلاق غیر مشروع؟ طلاق غیر مشروع اگر ہو تو کوئی مطلب اس کا نہیں ہے، طلاق مشروع اگر مانتے ہیں تو ہمارا سوال ہوگا کہ طلاق مشروع کب ہوتی ہے؟ جب نکاح ہوا ہو۔ تو آپ نے نکاح تو خود ہی مان لیا۔ چلیے، تو اس لیے ہاں آپ طلاق چاہتا تو نکاح ہو گیا، پھر اپنا نہیں رہنا چاہتے ہیں، اس کا دل نہیں بھرتا تو طلاق دے دے گا وہ۔ چلیے، کہہ رہے وَإِذَا ابْتَنَى الْقَضَاءَ عَلَى الْحُجَّةِ، اور جب اس نے فیصلے کی بنیاد حجت پر رکھی ہے، جو اس کے نزدیک حجت بنی ہے، وَأَمْكَنَ تَنْفِيذُهُ بَاطِنًا، تو ظاہری طور پر تو اس کا فیصلہ نافذ ہو گیا، اور اس فیصلے کو باطنی طور پر بھی نافذ کرنا ممکن ہے، حقیقت کے طور پر بھی نافذ کرنا ممکن ہے۔ کیسے؟ بِتَقْدِيمِ النِّكَاحِ، نکاح کو مقدم مان کر کے۔ کیسے؟ اقتضاءً، اس فیصلے کی اقتضاء سے، جب فیصلہ ہو گیا کہ اس کی بیوی ہے تو اقتضاء ماننا پڑے گا کہ نکاح ہوا ہے، تو نکاح کو کیا مان لیا جائے؟ مقدم مان لیا جائے۔ نفذ قطعاً، یعنی اقتضاءً نکاح کو مقدم مان لیا جائے۔ یہ کب؟ جب کہ اس کے اس فیصلے کو، جب وہ کہہ رہا ہے کہ جعلتھا زوجتک، میں نے اسے تمہاری بیوی قرار دیا، اس فیصلے کو کیا مانا جائے؟ خبر مانا جائے۔ اگر اس فیصلے کو خبر مانتے ہیں تو پھر اقتضاءً ما قبل میں زمانے ماضی میں نکاح کو مانا جائے گا، اور اگر اس کو انشاء مان لیں تو اسی کو انشاء عقد مان لیا جائے کہ اب تک اگر نہیں ہوا تو چلو میں تمہارا عقد اس سے کرتا ہوں، کیونکہ قاضی اس لیے ہی ہے کہ وہ کیا کرے؟ لوگوں کا نکاح کرائے، لوگوں کے درمیان جھگڑا ہو تو اس کا فیصلہ کرے۔ نفذ قطعاً للمنازعات، تو اس لیے اب اس فیصلے کو نافذ کیا جائے گا جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے، کیونکہ جھگڑے کو ختم کرنے کی یہ ایک صورت ہے۔ بخلاف الاملاک المرسلہ، برخلاف املاک مرسلہ کے۔ دیکھیے، املاک مرسلہ کا مطلب کیا ہوا؟ یہاں پر وہ بیوی دعویٰ کر رہی ہے کہ میں اس سے اس بات کی حقدار ہوں کہ یہ مجھ سے وطی کرے اور مجھے یہ مہر دے۔ کیسے دعویٰ کر رہی ہے؟ نکاح کی وجہ سے، نکاح کو سبب مان کر کے، تو اور اس پر اس نے حجت بھی قائم کر دیا، تو فیصلہ کر دیا۔ لیکن اس کے برخلاف اگر کوئی شخص کسی مال کے اوپر دعویٰ کرے اور وہ بھی مطلق طور پر دعویٰ کرے، کیا کرے؟ مطلق طور پر دعویٰ کرے کہ یہ موبائل میرا ہے، اور سامنے والا کہہ رہا ہے کہ میرا ہے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ یہ موبائل میرا ہے، سامنے والا کہہ رہا نہیں میرا نہیں، آپ کا نہیں بلکہ میرا ہے۔ تو اب میں میرا ہے، یہ میری ملک میں کیسے آیا، اس کا میں کوئی سبب نہیں بیان کر رہا ہوں۔ ملک میں آنے کا کوئی نہ کوئی سبب ہوگا نا، یا تو وراثت سے ہوگا کہ آپ اپنے باپ کے وارث ہوئے، موبائل آپ کے باپ کا رہا ہوگا اور ان کے انتقال کے بعد آپ کی وراثت میں آ گیا ہوگا، تو یہ سبب ملک ہے۔ یا یہ کہ وصیت کے طور پر ہوا ہو کہ فلاں نے مرتے وقت اس موبائل کی وصیت میرے لیے کی تھی اور وہ مر چکا ہے، لہٰذا یہ میرا، یعنی ازراہ وصیت میرے پاس آیا ہے۔ یا یہ کہ فلاں میرے رشتہ دار ہیں، انہوں نے مجھ کو ہبہ کیا ہے، تو ہبہ یہ سبب ملک ہو جائے گا۔ یا یہ کہے کہ میں نے خریدا ہے فلاں سے، تو سبب ملک یہ ہوئے۔ تو اب اگر اس کے ساتھ ساتھ کسی سبب کا ذکر کر دے رہا ہے تو الگ بات ہو جائے گی، لیکن وہ کس طرح دعویٰ کر رہا؟ صرف اتنا دعویٰ کر رہا کہ یہ موبائل میرا ہے، یعنی ملک مرسل کا دعویٰ کر رہا ہے۔ مرسل کا مطلب کیا ہوا؟ ایسی ملکیت کہ جس کے اندر سبب ملکیت کا ذکر نہ کرے، سبب ملکیت کا ذکر نہ کرے۔ تو اب اگر سبب ملک کا ذکر کیے بغیر صرف ملک کا ذکر کرے اور جھوٹا گواہ پیش کر دے تو پھر ایسی صورت میں وہاں پر یہ کہتے ہیں ایسا نہیں ہوگا کہ وہاں پر باطناً بھی نافذ کر دیا جائے، باطناً بھی اسے نافذ کر دیا جائے، وہاں پر ایسا نہیں ہوگا۔ بخلاف الاملاک المرسلۃ، برخلاف املاک مطلقہ و مرسلہ کے کہ جس کے اندر ملک کا صرف دعویٰ ہو، سبب ملک کا ذکر نہ ہو۔ لأن فی الاسباب تزاحما، اس لیے کہ اسباب ملک کے اندر تزاحم ہے، کثرت ہے، بہت سارے ملک کے اسباب ہیں، کس سبب کے ذریعے آیا ہے تو اس کے اوپر کوئی حجت نہیں قائم ہوئی ہے۔ فلا امکان، لہذا وہاں پر فیصلے کو نافذ کرنے کا کوئی امکان نہیں ہے۔ وہ فیصلہ کیا ہو جائے گا؟ بعد میں جب ثابت ہوا کہ یہ غلط ہے، غلط بینہ کی بنیاد پر دے دیا ہے، تو وہ کل عدم ہو جائے گا۔